یعنی قید ہونے سے جو ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، صرف قید کر لیا اور اسی دار میں ہے، دار تبدیل نہیں ہوا تو نہیں ٹوٹے گا۔ فلو خرج احدهما الینا مسلما او ذمیا او اسلم او صار ذا ذمة فی دارنا او اخرج مسبیا وادخل فی دارنا۔ اب کتنی صورتیں انہوں نے بیان کی ہے، کتنے مسئلے بیان کیے ہیں۔ فلو خرج احدهما الینا مسلما، اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گیا، یعنی دارالحرب سے دارالاسلام آ گیا، تو توجہ کرو جو کتنے ایک جملے کے اندر کتنے مسئلے بیان ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ کیٹیگرائز کر لیں گے تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ کیا؟ دونوں کافر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کے دارالحرب سے دارالاسلام یعنی ہمارے پاس آ گیا، اور ذمیاً یا وہ ہمارے پاس آ کر ذمی بن گیا۔ دوسرا مسئلہ اور اسلمہ، یا وہ مسلمان ہو گیا۔ نمبر 4 اور صار ذا ذمۃ فی دارنا، یا ہمارے دار میں آ کر ذمی ہو گیا، پہلے وہاں سے ذمی بن کے آیا تھا، اب یہاں سے آگے ذمی ہو گیا۔ اور اخرج مسبیا وادخل فی دارنا، یا اس کو قیدی بنا کے لایا گیا اور ہمارے دار میں اس کو داخل کر دیا گیا۔ یہ 5 مسئلے ہیں، 5 صورتیں ہیں، ان سب کا جواب ایک ہی ہے، بانت بتباین الدار، تو اس کی بیوی بائنہ ہو جائے گی دار کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دار سے نکل گیا تو دار تباین دار ہو گیا۔ اور نکلنے کی 5 صورتیں، کتنی صورتیں؟ مسلمان ہو کے نکلے، یا وہیں سے خط و کتابت کر کے ذمہ بن گیا ڈائریکٹ اور وہ نکلا وہاں سے، یا مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے وہیں پر، یا یہ کہ وہ ذمہ اس نے قبول کیا ہمارے ملک میں آ کر، یا قیدی بنا کے لایا گیا اور ہمارے ملک میں داخل کر دیا گیا۔ 5 صورتوں کے اندر اس کی بیوی اس سے بائنہ ہو جائے گی، چاہے مرد کیا گیا ہو چاہے عورت کیا گیا، ٹھیک ہے، دونوں جائے گی وہ۔ اذ اہل الحرب کالموت، کیونکہ جو اہل حرب ہوتے ہیں وہ مردار کے حکم میں، مردوں کے حکم میں، کیا مردہ اور زندے کا نکاح نہیں برقرار رہتا، ولا نکاح بین حی و میت، مردہ اور زندہ کے بیچ میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ آگے فرماتے ہیں وَإِن سَبَيَا، اگر ان دونوں کو سبایا، اگر ان دونوں کو قیدی بنا لیا گیا، او خرج الینا معا، یا دونوں کو قیدی بنا کے ہمارے ملک میں لے کے آئے میاں بیوی کو، یا یہ دوسری صورت کیا، دونوں چل کے خود ایک ساتھ ہمارے ملک میں آ گئے، دارالاسلام میں آ گئے، اور ذمی یہی ہے وہ مسلم ہی نہیں، یا یہ کہ دونوں ذمی بن گئے ایک اکٹھے، یا دونوں اکٹھے مسلمان ہو گئے، اور ثم اسلمہ، یا دونوں بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، اور سارا ذمی ہے نہیں، یا دونوں ذمی ہو گئے، لا تبین لعدم تباین، تو وہ عورت کو بائنہ نہیں ہوگی، کیونکہ تباین نہیں پایا جا رہا، دار تبدیل نہیں ہوا، دونوں ایک ہی دار میں، بس فرق یہ تھا کہ پہلے دارالحرب میں تھے اب دارالاسلام میں۔ حتی لو کانت المسبیۃ منکوحۃ مسلمین، یہاں تک کہ جس کو قیدی بنایا گیا اگر وہ مسلمان کی بیوی تھی، اور ذمیین یا ذمی کی بیوی تھی، لم تبن، تو وہ بائنہ نہیں ہوگی، وہ بائنہ یعنی وہ رہتی تھی دارالحرب میں، اس کو مسلمان کی بیوی تھی یا ذمی کی بیوی تھی، تو دارالحرب میں رہتی تھی، اس کو قیدی بنا کر ہمارے یہاں پہ لے کے آ گئے، تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ تو تباین دار کو ختم کیا گیا، کیا
یعنی اس کی ایک صورت علامہ شاہ بتا رہے ہیں اس مسئلے کی پریکٹیکل صورت کیا ہوگی. فرض المسئلہ فیما اذا نکاح مسلم و ذمی سما، کہ کسی مسلمان نے یا ذمہ نے دارالحرب میں جا کے شادی کی، ثم صبیت، پھر اس کی بیوی قیدی بنا لی گئی، یعنی مسلمانوں کی قیدی، مسلمانوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے بیوی کو قیدی بنا لیا. لا يمكن فرضها فيما لو نکاح ہونا، تو یہ صورت اس کی ہوگی. یہ صورت میں نہیں ہو سکتا کہ دارالاسلام میں اس نے نکاح کیا اس سے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ یہ قید کر لی گئی تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لینا لا يصح. اچھا جی، وہ بابو مدن میں آ رہے ہو. ولو نکاح سما، کسی نے وہاں پہ نکاح کیا، ثم خرج قبلها، مگر بیوی سے پہلے ہی نکل کے خود یہ دارالاسلام میں آ گیا میاں بانت، تو بیوی بائنہ ہو گئی. وَإِنْ خَرَجَتْ قَبْلَهُ، لیکن اگر عورت اس سے پہلے نکل چکی دارالاسلام کے لیے، لا، تو بائنہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مرد بھی دارالاسلام کا، یہ بھی دارالاسلام کی ہے، تو اس لیے اسی کے وطن کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے بائنہ. وَمَا فِي الْفَتْحِ الْمُحِيطِ تَحْرِيفٌ، تو یہ کوئی ادھر وہاں پہ اور کوئی مسئلہ لکھ دیا گیا ہوگا تو کہہ رہے اس میں تحریف ہے. اس کے اندر کیا مسئلہ لکھا ہوا کہ کسی مسلمان نے کسی عورت سے دارالحرب میں شادی کی اور اس کو لے کر پھر وہ دارالاسلام کی طرف نکلا تو بیوی بائنہ ہو جائے گی. تو کہا کہ وہ تحریف ہے، وہ غلط مسئلہ ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نکلتا ہے تو دونوں کا تباین دار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَمَنْ حَاضِرَتْ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً حَائِلًا، ٹھیک ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ومن حاضرت الینا مسلمۃ و ذمیۃ حائلا بانت بلا عدۃ فیحل تزوجها، اگر کوئی عورت دارالحرب سے ہجرت کر کے آ گئی ہمارے پاس، یا دارالحرب سے کافرہ آئی مگر ذمیہ بن کے آئی، حائلا، وہ حاملہ نہیں تھی. کیا حائل کا لفظ جو ہے غیر حاملہ کے لیے آتا ہے. بانت بلا عدت، تو بغیر عدت ہی کے بائن ہو جائے گی. یعنی پہلے اگر کسی شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہاں پہ تو ہمارے دار میں آنے کی وجہ سے وہ بائنہ ہو جائے گی اور کوئی عدت بھی نہیں ہے. فیحل تزوجها، تو اس کے فوراً بعد اس سے کوئی شادی بھی کر سکتا ہے ہمارے یہاں پہ آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اما الحامل، اور اگر حاملہ تھی، وہ آئی عورت مسلمان یا ذمیہ، کسی کی بیوی تھی وہاں پر دارالحرب میں، وہ آ گئی ہمارے گھر لیکن حاملہ تھی، تو اس سے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بچہ نہ جانتے. وہ عدت نہیں ہے اس کی، حتی تدا الازہری، تو قول ظاہر کے مطابق، اگر قول کے مطابق جب تک بچہ نہ جن دے جب تک اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ لا للعدت ہی، عدت کے لیے وجہ سے نہیں انتظار کروا رہے، بل لشغل الرحم بحق الغیر،
کیونکہ اس عورت کا رحم جو ہے وہ غیر کے حق میں مشغول ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے گی تو پھر کسی سے شادی کر سکتے ہیں۔ وَإِرْتِدَادُ أَحَدِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ، میاں بیوی میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا، فسخ فلا ينقص عددا عاجل بلا خداع، تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کا معذاللہ مرتد ہو جانا تو فسخ نکاح ہے، یعنی اس سے طلاق کا عدد کم نہیں ہوگا اور فوری طور پہ فسخ ہو جائے گا قاضی کی قضا کے بغیر بھی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے کلیئر آ گئی؟ یعنی کوئی کلمہ کفریہ بولی، کفر کر دیا اس نے، یا مرد نے کیا کفر تو مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئے، نکاح ٹوٹ گیا مگر عدد کم نہیں ہوا، تو اگر توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو کے پھر دوبارہ نکاح کرتا اس سے تو وہی 3 طلاقوں کے ساتھ واپس اس کی بیوی ہے۔ فَلِلْمَوْضُوعَاتِ وَلَوْ حُكْمًا كُلُّ مَهْرِهَا، تو اگر وہ موضوع ہے اس کی بیوی، اگرچہ کہ حکمن ہو، حکمن سے مراد وہ ہے کہ جس سے وطی کرنے کا پتہ تو نہیں ہے لیکن خلوت سیاح ہو چکی ہو، تو جس عورت کے ساتھ خلوت سیاح ہو چکی ہے وہ حکمن موضوع ہے، کل مہرها، تو اس کو پورا مہر ملے گا، لِتَعَقُّدِهِ بِهِ، اس کے موقع ہونے کی وجہ سے، نکاح کے موقع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا تو موقع ہو گیا۔ وَلِغَيْرِهَا نِصْفُ، اور اگر وہ موضوع نہیں تھی تو اس کو آدھا مہر ملے گا، لو مسمى، اگر اس کا تسمیہ کیا گیا تھا، اب المتعلق، اگر اس غیر مدخولہ عورت کا مہر مقرر کیا گیا تھا، اگر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو صرف متع ملے گا اس کو، وہ متع شے والا نہیں، یہ متع سے مراد ایک جوڑا وغیرہ اس کو کہتے ہیں متع، کیا؟ ہاں، جوڑے کو بھی متع کہتے ہیں۔ لو ارتد، اگر مرد مرتد ہو گیا، وعلیہ نفقۃ العدت، تو اس کے اوپر بیوی کی عدت کا نفقہ واجب ہے، ولا شیء من المہر والنفقۃ سوى السکنا، اور نہیں ہے، اب یہ پیچھے والے مہر سے ہے، پیچھے والے مسئلے سے متعلق ہے، ولا شیء من المہر والنفقۃ سوى السکنا، تو اس کو نہیں ملے گا سوائے مہر کے، نہیں ولا شیء، مہر بھی نہیں ملے گا، نفقہ بھی نہیں ملے گا، سوائے رہائش کے، بِهِ یُفْتَىٰ، اس کے برعکس بات ہوگی پیچھے والی بات کے۔ اچھا، یہ اس عورت کے بارے میں بیان ہو رہی ہے جو کہ غیر مدخولہ ہے، غیر مدخولہ بیوی اور اس کا شوہر اگر مرتد ہو جائے تو عدت کا نفقہ تو ہے، کہہ رہے ہیں وہ نفقہ ہے، اے لو مدخولا بہا از غیر مدخول لا عدت علیہا، مدخول بیاہ تو عدت کا نفقہ ہے اور غیر مدخول بیاہ تو اس کی عدت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وجوب عدت کا قول کیا، خواہ مرد مرتد ہو خواہ عورت مرتد ہو، وہ حیض کے ساتھ ہوگی یا مہینوں کے ساتھ ہوگی، اگر وہ اس کو حیض نہیں آتا یا حاملہ تھی تو پھر بچے کی پیدائش تک عدت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غیر مدخول بیاہ میں ولا شیء من المہر والنفقہ، نہ مہر ملے گا نہ نفقہ ملے گا، سوى السکنا، نفقہ تو عدت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، عدت ہے نہیں اس کے اوپر، سوائے سکنا کے، لأن محل التفسیر بقول لو ارتد، وقولوا لو ارتدت، وقولوا النفقۃ
وقد علمت أن الكلام في غير المدخول به وهذه لا نقد لها لعدم العدة لا لكون العدة منها لكن المدخول بها كذلك لا نقد لها لو ارتدت. اچھا یہ انہوں نے غیر مدخول بیاہ کا حکم بیان کر دیا، کہا اسی میں فتویٰ اوپر متن میں دیکھیں، لو ارتدت، اگر عورت مرتد ہوئی ہے لی مجیء الفرقۃ منہا قبل تعاقدہ، تو جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے اس کے موقت ہونے سے پہلے، یعنی مہر موقت کب ہوتا ہے جب وطی ہو جائے، وطی ہوئی نہیں تو مہر موقت ہی نہیں ہوا. اچھا یہ جو مطلب ولا شیء من المہر والنفقۃ سوى السکنا لو ارتدت، یہ اس کے ساتھ ہے. اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اس کو جدائی کا سبب عورت کی طرف سے آیا تو اس لیے اس کو یہ چیزیں نہیں ملے گی، نہ مہر ملے گی، نہ مہر ملے گا، نہ نفقہ ملے گا اس کو، اور سوائے سکنا کے سکنا ملے گا اس کو. تو یہ جو اس نے مسئلہ بیان کیا، یعنی اوپر سے عبارت دیکھو، صرف متن کو دیکھو تو پھر عبارت سمجھ میں آئے گی. فَلِلْمَوْتُوَةِ كُلُّ مَهْرِهَا وَلِغَيْرِهَا نِصْفُهُ لَوْ ارْتَدَّ. یہ عبارت یوں ہے، اگر مرد مرتد ہوا تو موتوا کو پورا مہر ملے گا اور غیر موتوا بیوی کو نصف مہر ملے گا اگر مقرر کیا گیا تھا، ورنہ صرف متع ملے گا، کیونکہ جدائی اب مرد کی وجہ سے آ رہی ہے. اور آگے کہتے ہیں ولا شیء من المہر والنفقۃ سوى السکنا لو ارتدت. صرف متن کی عبارت ملائیں تو مسئلہ واضح ہے. تو اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو عورت کو نہ مہر ملے گا نہ نفقہ ملے گا سوائے رہائش کے، اور کیونکہ جدائی کا سبب کون بن رہا، یہاں پہ عورت بن رہی ہے. ولو ماتت فی العدۃ، اگر مدخول بیاہ بیوی تھی اور وہی مرتدہ ہوئی تھی اور اسی عدت میں مر گئی، ورثھا زوجھا المسلم استحسانا، تو اس کے مسلمان شوہر کو استحسانا اس کا وارث بنایا جائے گا. وصرحوا بتعزیرها، اور اگر مری نہیں اور مرتد ہوئی ہے وہ تو اس کی تعزیر کی سرحد کی ہے 75 75 کوڑوں کی. 75 کوڑے مارے جائیں گے اس کے مرتد ہونے پہ عورت کو. وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام پہ اس کو مجبور کیا جائے گا. وَعَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ، اور نکاح کی تجدید پہ بھی مجبور کیا جائے گا، اسی مرد سے نکاح کر دوں، ٹھیک ہے. زجراً لہا، اس کو زجر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. بِمَهْرٍ يَسِيرٍ، ہلکے مہر پر، مہر بھی کو زیادہ نہیں لکھوایا جائے گا. تو اصل میں یہ کیا ہے، کہ عورتیں اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کرتی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عشق مشق کر لی، اب میاں سے جان چھڑانا، بولے مرتدی ہو جاؤ چلو، پھر جو جان چھوٹ جائے گی اس سے پھر اسے اپنے یار سے نکاح کر لوں گی. تو سب چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارے حکم ہیں. بِمَهْرٍ يَسِيرٍ، ہلکے مہر پہ کرایا جائے گا، دینار، 1 دینار پہ. وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ وَالْوَالِدِيَةُ وَأَفْتَىٰ مَشَائِخُ بَلْخ بِعَدْمِ الْفُرْقَةِ بِرِدَّتِهَا زَجْرًا وَتَيْسِيرًا. جبکہ بلخ کے جو مشائخ ہیں انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے کی وجہ سے نکاح کے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. کیا کہ وہاں پہ یہ شاید زیادہ ہو گیا تھا، عورتیں زیادہ کرنے لگ گئی تھیں، تو انہوں نے اجتہاداً جو ہے کیا کہ نہیں، زجراً و تیسیراً، ایک تو اس کو زجر کرنے کے لیے اور پھر اس معاملے کو چلانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا نکاح نہیں ٹوٹے گا. لا سیما التی تقع فی المکفر ثم تنکر، خاص طور پہ وہ عورت جو کفریات بکتی رہتی ہے پھر بعد میں انکار کر دیتی ہے میں نے تو کوئی کفر نہیں کیا. تو اصل میں عورتوں میں کفریات کا ریشو زیادہ ہے، وہ اکثر کفریات بول جاتی ہیں. چھوٹی کوئی تکلیف آئے
تو خدا پہ اعتراض کر دیجیے کہ تجھے ہمیں نظر آئے ہیں کیا، یہ بول دیتی ہیں معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں اکثر۔ قال فی النہر والافتاء بہذا اولی من الافتاء بما فی النوادر، کیا اس مسئلے پہ فتویٰ دینا زیادہ اولا ہے بمقابلہ اس پر جو نوادر کی روایت ہے۔ ان نوادر کی روایت میں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس روایت کے مطابق نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، نوادر کی روایت کون سی ہے؟ اچھا ہاں، پھر کہتے ہیں یہی ہے نوادر کی روایت، جس میں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس کے مقابلے میں بلخ والوں کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن قال المصنف ومن تصفح احوال نساء زماننا، اور جس نے ہمارے زمانے کی عورتوں کے احوال کا ملاحظہ کیا ہے، وما یقع منہن من موجبات الردۃ مکررا فی کل یوم، اور وہ جو ان سے واقع ہوتا ہے ارتداد کے موجبات ایک دن میں کئی بار، لم یتوقف فی الافتاء بروایت نوادری، تو وہ نوادر کی روایت میں توقف نہیں کرے گا۔ قلت وقد بسطت فی القنیۃ والمجتبہ والفتح والبحر، بسطت ہے یہ کہ اس میں کافی تفصیل کے ساتھ کنیہ میں، مجتبہ میں، فتح میں اور بحر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حاصل ہوا انہا بالردۃ تسترق وتکون فیئا للمسلمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو وہ غلام بنا لی جائے گی، جو غلام ہو جائے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت بن جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَيَشْتَرِيَ الزَّوْجُ مِنَ الْإِمَامِ، اور شوہر اس کو پھر امام وقت سے خرید لے، اور یصرف الیہ لو مصرفاً، یا اس کو خرچ کرے گا، اس کو یعنی یصرف پھیر دینے کا معنی میں آتا ہے، یا امام جو ہے اس کو شوہر کو دے دے گا اگر اس کو اس کی ضرورت ہے تو۔ ایسی عورت کو جو کفریات برتی رہتی ہے یا کافر ہو جائے معاذ اللہ، تو اس کو لونڈی بنا لیا جائے گا، اس کے شوہر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَلَوِ اسْتَوَلَّ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَلَكَهَا، تو اگر مالک ہو جائے اس کا شوہر اس کے مرتد ہونے کے بعد، ملکہ یعنی غلبہ پالے اس کے اوپر، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ وَلَهُ بَيْعُهَا مَا لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، تو اگر اس نے اس کا بچہ نہیں جانا، ولد نہیں بنی، تو اس کو بازار میں بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ جتنی ہے نا ہمارے یہاں پہ حقوق نسبہ کا جو دعویٰ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ سب مرتدائیں ہیں، ان سب کو لوڈیا بنا لیا جائے۔ یہ لوڈیا آج کل مل نہیں رہی نا، تو اس طرح سے ملے گی۔ یہ انگریزی فلسفے والی عورتیں ہیں، یہ سب باندھیا ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ان کے ساتھ قانون لگا ہوا نا، اس لیے، ورنہ شرعی قانون ہو تو اس کی ساری بدماشی سب ختم ہو جائے گی ان کی۔ فتکون کا ام الولد، تو ام ولد کے حکم میں ہو جائے گی۔ ونقل المصنف فی کتاب بالغصب، اور مصنف نے اپنی کتاب غصب میں نقل کیا ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجم علی ناحیۃ، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوحہ کرنے والی عورت پہ حملہ کیا۔ گلوکارہ ہوتی ہیں یہ جتنی ہیں نا، گانے گالیاں عورتیں ہیں، نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں، ان سب کا یہ حکم ہے۔ تو اچانک اس میں چھاپا مارا آپ نے،
نوحہ کر رہی تھی، وَضَرَبَ بِالدَّرَّةِ، اور کوڑے اس کو لگائے، کوڑوں سے اس کو مارا، حتیٰ سقط خمارها، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ بھی گر گیا، وہ شریف زادی کا دوپٹہ بھی گر گیا۔ فقیل له یا امیر المومنین، آپ سے عرض کی گئی ہے امیر المومنین، قد سقط خمارها، اس کا دوپٹہ گر گیا اس عورت کا۔ فقال انها لا حرمۃ لها، آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی عزت نہیں ایسی عورت کی، یعنی یہ باندی کے حکم میں ہے۔ تو باندی کے سر کا پردہ نہیں ہوتا نا، باندی کا پردہ وہی ہوتا ہے جو مردوں والا پردہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ومن هنا قال الفقی ابو بکر البلخی حين مر بنساء على شط نہر، اور اسی وجہ سے فرمایا ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب آپ گزرے کچھ عورتوں کے پاس سے جو کہ نہر کے کنارے پہ تھی، علی شط نہر، کاشفات الرؤوس والذراع، جن کے سر کھلے ہوئے تھے اور بازو بھی کھلے ہوئے تھے، تو ان عورتوں کے پاس سے گزرے، نہر کے پکنک کے لیے آئی تھی، انٹرٹینمنٹ کے لیے آتی جیسے آج کل عورتیں آتی ہیں۔ تو فقیل له کیف تمر، تو لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت عورتوں کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، کہ جائز ہے آپ کا گزرنا یہاں سے بے پردہ عورتوں کے پاس سے؟ فقال اللہ حرمت لہن، فرمائے ان کی کوئی عزت نہیں ہے عورتوں کی، انما الشک فی ایمانہن، بلکہ ان کے تو ایمان میں شک ہے، کأنہن حربیات، یہ تو حربی عورتوں کی طرح ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ اکبر، بس یہاں تک رکھو۔